بأن دينهم المعوج لم يكن وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبراد أو عسكر بالحصى من راحتي رمي نبضا به بعد تسبيح ببطن ما نبض المسبح من نحشاء ملتقم. حضور آ گئے اور کسرا بادشاہ کا محل ٹوٹ گیا اور 1000 سال ایران کے اندر آگ جل رہی تھی، آگ پرستوں کی، مجوسیوں کی. صبح جب جاگے تو آگ بجھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تینوں کی ہویا راتی اسی لکڑا نہیں پائیاں. انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے. بس حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. دریائے ساوا وسا ساوتان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ظبی. دریائے ساوا جس کے ارد گرد مجوسیوں کے، نصرانیوں کے محلات تھے، بڑا میٹھا پانی پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ خشک ہو گیا. صبح لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا پانی کدھر گیا؟ دریا کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں حضور آ گئے. حضور آ گئے، حضور آ گئے. اتنی بات. حضور کی تشریف آوری کے بعد بت خانے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ویل للعرب، عرب تو برباد ہو گئے. رسول اللہ تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے. تم یہود و نصارہ کتنے ایجنٹ بن گئے کہ سب سے بڑا بت خانہ دبئی میں تم بنا رہے ہو. پھر بتاؤ پھر حضور کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. حضور خود اپنی شانہ بیان کی تھی. اس سے بڑا کیا میلاد ہے؟ حضور فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے. فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. حضور نے پھر ماہی کی خود تفسیر بیان کی، تشریح بیان کی. یہ نہ ہوئے کہ مولوی حالات کے مطابق پھر ادھر ادھر ہوندے رہن کی. چونکہ مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. اقبال کہتا شیر بیدار اور فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت. اقبال کہتا ایک بھیڑ نے شیر نو بڑی تبلیغ کی تھی. انہوں نے کہا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا گوشت کھاتے ہیں. تو شیر اقبال کہتا وہ چنگل آ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا گھا کھایا کرو. اقبال کہتا بندہ ایک کول گزرے تو شیر بھیڑا نہ بہ کے گھا کھا رہا. شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت. اقبال بندہ کول گزرا، انہوں نے کہا شیرا اور تینوں کی ہویا؟ شیرا بھی کدی گھا کھادا، لیکن چونکہ شیر گھا کھاندے کھاندے اپنے دند گھسا بیٹھا سی تو کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے. ہاں جی. تو یہاں یہی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کو مسلمانوں کو امن کا اتنا سبق پڑھایا گیا، امن کا اتنا سبق پڑھایا گیا کہ یہ ضرب اور حرب دونوں سے بیگانہ ہو گئے، دونوں سے بیگانہ ہو گئے. خوف ہے. لبیک والے سیاسی نہیں ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ لبیک والے حضور کی وہ سیرت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے خود ربیع الاول شریف کے اندر حضور خود 2 جہاد کے اندر خود تشریف لے گئے. غزوہ بنی لحیان میں بھی تشریف لے گئے اور ذی قرد میں بھی تشریف لے گئے. مجھے نہیں دین پڑھا تو پھر پڑھو. خود بدلتے نہیں، توجہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. اقبال کہتا ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے. حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. کہتا ہے مملکت ہند میں یہ طرفہ تماشا کہ اسلام ہے محبوس کہ مسلمان ہے آزاد. اتنے لبیک سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی کو بندے مارے، اسی دے اندر رہے. ہاں جی. اور بڑے میں 5 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جیل میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا.
میں 5 منٹ تھلے بیٹھا میری بس ہو جاندی، لیکن میں 6 مہینے تو بڑی دلیری نال بیٹھا رہا. میں کہا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے ہاں جی توجہ 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 توجہ. حضرت سلطان ٹیپو شہید کی قبر پر لکھا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، اور ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے مٹی کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. اکبر الہ آبادی کہنے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. اتنا کفر نے امن کی بات کی. وہ اپنی تہذیبوں کو پھیلانے کے لیے امریکہ کہاں سے چلا اور اسلامی ممالک کو لتاڑ کے رکھ دیا صرف اپنی کفر کی تہذیب پھیلانے کے لیے. تو کیا ہم اسلام پھیلانے کے لیے تلوار سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ میں ایسے بھی حدیث پڑھ دیا ہوں مطلب یہ نہ کہے جی یہ موضوع سے باہر چلا گیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں لقیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بعض طرق المدینہ فقال انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ ونبی التوبہ وانا المکفی سبحان اللہ ونبی الحاشر. آخر حضور نے فرمایا ونبی الملاحم. حضور نے فرمایا میں نبی رحمت بھی ہوں، سمجھ آئی، اور میں نبی توبہ بھی ہوں کہ میری امت قیامت تک جتنا بھی کوئی گناہ کرے توبہ کرے گی تو میرے وسیلے سے اس کا گناہ بخش دیا جائے گا. اور فرمایا پہلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. ان عرباں کو اسی پوچھنا ہے اور برما دیا دھیاں نو تو تسی ایک سوٹ بھی نہ بھیج سکے جنہ دے کباب بن کے کھا دیتے تے ٹرمپ دی دھیاں نو تسی عرب دے جناب ارباں روپے دے تحفے دیتے. ویل للعرب. ہاں جی ہمیں ایک کوئی جڑا بندہ 2 نمبر بیٹھا نا انہوں میری تقریر ویسے بھی ہضم نہیں ہونی. ہاں جی ہاں توجہ میرا اس بندے نال گفتگو ہی کوئی نہیں. ہاں جی انہاں تعلق ہی کوئی نہیں میرا. تو اپنا کام کر اسی اپنا کام کر. 2 نمبر بندے نال میری ویسے بھی گفتگو کوئی نہیں جڑا کلمہ پڑھ کے اسلام دے بارے گل کرے. ہاں جی چمک تو یا دین حضور دے کے گئے جتھے 4 بہ جان گے جنہاں نو ماں نے جا کے چٹیا بھی نہیں. ہاں جی وہ بھی جا کے اسلام دے خلاف بک بک شروع کر دے. میں آکا تو اسلام نو دتا کہ وے پہلے دس تو پتر دیتے نو اپنی جان دیتی ہے مال دیتے ہی. صدیق اکبر تو صرف واقعہ سنے کہ سارا مال دے دیا. تو جمعے والے دن بھی نوٹ ویکھدا کہ اللہ نو وڈا نوٹ تے نہیں جا رہے. تو میں کی اسلام نال کیتا چھڈو پر ان گلاں جڑا رب بغیر حساب تو دینا. اسی جمعے والے دن میں ویکھے لوگ اینج کر کے ویکھ دین بھئی 10-20 والے تے نہیں نکلا ہے. ہم نے رب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ادھر تو قرض حسنا نہیں دیتا. بینک میں 7% کے لیے تم وہاں سود کھاتا ہے اور رب کو تم جناب وہ 700 دیتا ہے بغیر حساب کے بھی دیتا ہے. لیکن اقبال کہندا غلامی کتے نال ہوئی بھڑی زے خوے غلامی زے سگا خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر. اقبال کہندا غلامی کتے نال ہوئی بھڑی. میں نہیں ویکھیا کوئی تکڑا کتے دے سامنے لسا کتا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے. لیکن اقبال کہندا غلامی نال ہوئی بھڑی بے یقینی سنا تہذیب حاضر کے گرفتار کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کلمہ حضور دا بندے پڑھے ہو نہیں جی نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. میں تے گل کر کے اگے جانا چاہتا. پتہ جے کوئی نہیں دین پڑھے جے کوئی نہیں. ہر بندہ ہاں جی مولانا اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہسنے نہیں بھائی ہسنے والی بات ہے. اسی ہسن جو گیا تو مسلمانوں دیا دھیاں چک کے کشمیر لے تسی ہسن جو گے. میں ہسانے کے لیے تھوڑا آیا. ہر گل تسی ایویں گل خراب کر جاندے ہو. ہاں جی پورے قرآن وچ مینوں دسو جی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمایا یا اللہ انہوں کس طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اس امن دے لفظ تو علاوہ پورے قرآن کتنے اسلام نے کیا بھائی امن قائم کرو. میں بھی پکا حافظ میں اٹھ کے نہیں تو مینوں تسی اوتے مسیتی آ کے دسنا ہے. رب تے کہندا یا نبی حرض المؤمنین علی القتال.
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. میں پکا حافظ میں اول تا آخر پورا قرآن میں ایک رکعت وچ پڑھ سکنا. میں نے اٹھ کے دس توجہ اے نہیں مطلب نہیں ہے جد دی قرآن پڑھے ہی کوئی نے تو تانوں کس نے اختیار دیتا ہے تساں دین دی تشریح کرو؟ دین دی تشریح کرے داتا علی حجویری. ہاں جی بند ہائے کو سار سانگ سے در زمین ہند تخم سجدہ رے. سمجھ آئی؟ یہ جڑا صوفی کہندے نا جی صوفی آئے تے تلوار نہ آئی، اے دھوکھا دینے لوگاں نو. جے داتا علی حجویری آئے نا ایتھے تے نال محمود غزنوی دی تلوار بھی آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک. توجہ ہاں جی ایتھے اپنی مسیتی سانو گل نہیں کرن دے دے. پاکستان اسلام دا ملک ہے، اے نہ تے پابندی میرے حضرت صاحب یہ گل نہیں کرنی، اے نہیں کرنی، حضرت صاحب اینج گل نہیں کرنی. اسلامی ملک ہوندے تے مسیت وچ گل نہیں کرن دے دے تے ہندوؤں داتا صاحب نے اتنے کیویں بینڈ دیتا چوکے؟ انہاں جے تا متاثر بھی کوئی نہیں کائنات وچ. ہندوؤں اس واسطے داتا صاحب نہ چھیڑ چھاڑ نہیں کیتی کہ غزنوی تلوار وڈ کے رکھ دے گی. میں ہاں یہ لوگ جان بوجھ کے سازش ہوئی. اقبال کہندا ایند قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن. اقبال کہندا قرآن تے تلوار نال نال ہے. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. مومن آرا تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است. کیوں جی؟ ہاں جی ایک گورنر دی دھی نے کیا سی میری قبر تے تلوار تے قرآن رکھ دینا شرف النساء. ہاں جی گورنر عبدالصمد سی نا دی دھی ہے اتنے انجینئر یونیورسٹی کے قریب دی قبر ہے. انہیں رکھ دیتا. انہیں ماں نے کیا انہیں کہا میری قبر تے پھول نہیں پانے، اے قرآن تے تلوار رکھ دینا. انہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے قرآن اور تلوار کافی ہے. خالصہ شمشیر و قرآن راب برد اندراں کشور مسلمانی نہ مرد. اے سکھاں نال بڑی پیار ہو گیا. ہاں جی سکھاں نال بڑا پیار ہو گیا. نچ رہا ہے جناب کرتارپور بارڈر کھلنے والے سکھ نچ رہا ہے نہ تسی نچ رہے وہ تہاڈیاں دھیاں چک کے لے جا رہے تے انہاں نال نچ رہے ہو. اللہ جی اقبال کی کہندا جدو ایتھے رنجیت کانے دی حکومت آئی نا انہیں پھر وہ مسلمانوں دی دھی دی قبر کھولی. خالصہ شمشیر و قرآن راب برد اندراں کشور مسلمانی مرد. سمجھ آئے؟ انہاں جناب وہ قبر کھود کے تو قرآن بھی چک لیا تلوار بھی چک لئی. اقبال کہندا جدو مسلمانوں دی دھیاں دی قبر دی حفاظت نہ ہو سکی نا اس دن مسلمان سارے مر گئے سن. یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جس طرح میں جانا چاہتا. میں صرف تہاڈے نال اینج گل کرنا بھی اپنے اندر بزدلیاں چھڈو. ایتھے کوئی بندہ ہے جی طالب علماں وچ علماء تے انہاں دیاں شاناں وراء الوران طالب علم مینوں کوئی دسے کہ غزوہ بدر تو پہلے حضور نال مشرکین مکہ دیاں کتنیاں جھڑپاں ہو چکی سن. یہ بدر تو پھر پوری دنیا نو پتہ چلیا نا بھائی حضور نال لڑن آئے. اس تو پہلے کوئی بندہ دسے گا میں 11ویں والے پیراں دے صدقے 1100 روپے دیاں گا نال میری گڈی پگڑی پئی ٹوپی پئی نال پگڑی بھی دیاں گا ٹوپی بھی دیاں گا. 8 جھڑپاں ہو چکی سن اس تو پہلے. ہاں جی ہاں جی 8 جھڑپاں رسول اللہ دی ہو چکی سن. انہاں چونکہ بیان ہی نہ کرنی یہ گل انہاں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ دی گل کرنی تے اس تو بعد جناب بس جی چونکہ وقت نہیں تھا تو حضور حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے. میں ایک گل کردا جاواں یہ بات نہیں سی کہ وہ دائیاں باقی حضور نو چھوڑ گئی سن. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا فرمایا کہ جدو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں نہ دیر ہو گئی تے جتنی پہلے دائیاں آئیاں نو حضور نے چشمان مبارک نہیں کھولی. ہاں جی اللہ نے ڈپٹی نہیں لینی سی. جدو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں تے حضور نے مبارک اکھاں کھولیاں تے حضور مسکرا پے. ہاں فرمایا مائی جی اتنی دیر کر دیتی میں تو سویر دا انتظار تہاڈا کر رہا. ہاں جی گل تو انج ایتھے تک گل بیان کر کے پھر حضور واپس بھی تشریف لائے. امی جی کے گھر سے حضور واپس بھی تشریف لائے. پھر حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر رسول اللہ کو لوگوں نے پتھر بھی مارے. یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ساری زندگی امت نو کیڑے پاسے تسی لائی چھڈیا. ہر بندو جی مولانا صاحب حالات نہیں ایٹم بم ہوندے حالات نہیں ٹھیک ایڈے وڈے وڈے ہتھیار ہوندے حالات نہیں ٹھیک. مسلمانوں دیاں دھیاں کشمیر چکیاں جا رہی ہیں. یہ تو قیامت تک مورخ لکھے گا وہ کیوں جے لوگ سن ایٹم بم ہوندیاں غوری میزائل تے شاہین ہوندیاں او ہزاراں دھیاں چک کے لے گئے تے کہندے رہے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں.
کشمیر نال انج ساتھ ہونا نہیں، انج ساتھ ہوو جویں محمد بن قاسم ساتھ ہویا۔ محمد بن قاسم نو خط موٹیا کہ کڑی نے صرف خط 16 سال تے 7 مہینے عمر سی، خط پڑھ کے انہیں یہ نہیں کہ میں جنگ چھیڑ دوں، میں جنگ چھیڑ دوں، میں اپنے ملک جو داؤ پر لگا دوں، میں بیڑے سمندر چھوٹ دیا۔ ایک کڑی دی خاطر محمد بن قاسم خط پڑھیا تو انہیں بیڑے سمندر چھوٹ دیتے۔ تے سندھ ساحل تے آ کے جدوں رکیا نا تے انج تلوار لہرا کے کہا او کدھر گیا راجہ دار گنڈا، او کون ہوندا مسلمان عورت ہاتھ چکن والا؟ اتنی گل نال سندھ بھی فتح کر کے ملتان تک آ گیا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ ہاں جی، یہ 2 غزوے تو حضور ربیع الاول شریف اسی مولوی تو خالی تقریراں کرنے نا، حضور جنگ کرن تشریف لے گئے۔ اور ذی قرد جڑا ہے نا غزوہ، یہ بھی تو حضور دیاں اونٹنیاں لٹ کے لے گئے۔ ہاں جی، عیینہ بن حسن جڑا آیا وہ جناب حضور دیاں 40 اونٹنیاں حضور دیاں لٹ کے لے گئے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری دے پتر جڑا حضور دیاں اونٹنیاں چرا رہے سن تے انہوں نے بھی شہید کر دیتا، تے حضرت سلمہ بن اکوع کلے انہاں دے پیچھے نس پے اور نال نعرہ لایا بھائی آؤ بھائی وہ جبل صلاح تے چڑھ کے بھائی آؤ جی۔ حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا قلعے تے بدیا اچھل پیا۔ اے حضور دی عزت واسطے کوئی نہ اچھلیا جناب قاری صاحب، اے حضور دی عزت واسطے تم گھر بیٹھے رہے، حالات نہیں ٹھیک۔ حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا قلعے تے بدیا اچھلن لگ پیا۔ آپ نے اپنی امی جان نو کیا کوئی واقعہ ہو گیا؟ انہوں دی امی نے کہا اینو گھا پا، جدوں گھا پایا گھوڑا پھر اچھلیا، کہا امی جی کوئی واقعہ ہو گیا؟ تو نے کہا پھر جا، آپ نے گھوڑے تے زین پائی، فرمایا چل ادھر جانے۔ اگے ویکھیا تے رسول اللہ تشریف لے جا رہے، وہ اونٹنیاں نو اپنی واپس لے جان واسطے۔ حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا میں کہنا ہوندا حضور دی اونٹنیاں دی عزت دی خاطر بھی گھوڑا بے لگام ہو جائے نا تے حضور تاویں دعا دے دیندے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد کر کے نعرہ لا۔ اجے تک تو شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آئے، نعرہ لاؤ کہ تسی ایویں ڈری کھڑے۔ شور اعلی حضرت فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جتوں صحابہ گزرے نا تو جنگل وچ جرات نعرہ لاندے تے انج انج ہلدے سن، کہندا پہلی واری تے شیر ویکھے۔ یہ نعرہ ایویں نہیں ہوندا، نعرے نہ اپنا دل ادھر کر کے نعرہ لاؤ، ایویں کسی رسمن تقریر میں ویسے بھی نہیں کردا، تے جڑا رسمن بیٹھا وہ رسمن ہی انہیں اٹھ کے جانا ہے، جڑا حضور دی سیرت تے صورت سمجھن آیا انہوں سمجھ انہوں آنی۔ ہاں توجہ، جدو حضرت قتادہ دا گھوڑا حضور دے نال چلا گیا نا تو گھوڑا کہے میں اگے جانا، حضرت قتادہ دا چھکی رسی وہ کہے میں اگے جانا، اون دے پیٹ آواز پیدا ہوئی تو حضور نے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا میری اونٹنیاں دی ناموس واسطے میرے تو اگے جانا چاہندا، تو حضور نے فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحبک اللہ، فرمایا ابو قتادہ تجھے جانے کی اجازت ہے، اللہ تیرے ساتھ۔ جے گھوڑا بھی بے لگام ہو جائے حضور دعا مل جاندی جی مولی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے، کیا باتیں کرتا ہے تو؟ ہاں حضور کی عزت کے لیے کرتے ہیں، ہم ذات کے لیے تھوڑی کرتے ہیں باتیں۔ کہتے ہو مولانا سخت بات، میں اگر میں نے بھی دسنا جب حضور دیاں اٹھنیاں جناب لٹ کے لے جائیاں رہی ہوں تو گھوڑے بھی بے قابو ہو جاندے ہیں، تے صحابہ جا کے جاندے جا کے حضرت ابو قتادہ ٹکرا گئے، اس غزوے وچ حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا بھی شہید ہو تے واپسی حضور نے ابو قتادہ نو نال بٹھایا تے حضور فرماندے سن خیر و فرساننا، فرمایا سارے شاہ سواراں وچ ابو قتادہ سب تو بڑا شاہ سوار ہے۔ گل بھی سمجھ آ رہی؟ اے گل کرو، ایویں بندہ جناب ٹیکے لوا لوا کے شوگر چیک کرا کرا کے بندہ مر جاندا۔ اج خدا دی قسم امت مسلمہ جہاد شروع کرے تے 90% ہسپتال بند ہو جان،
چلو ہر ویلے سوچیے حضرت بلال بن سعد بن ابی وقاص دے پتر کہندے ادرکتہم یشتدون بین الاغراض یضحک بعضهم الی بعض فاذا كانوا باللیل كانوا رہبانا. تابعیاں نے پوچھا نا کہ صحابہ کیوں جیسن؟ انہوں نے کہا کیوں جیسن؟ ساری دیہڑی نشانہ بازی کر دے، ساری دیہڑی نشانہ باز. اتنے پیسے ہی کما کے فارغ نہیں، ایتھے دکان بنی، اوتھے بنی، ایتھے بنی، اوتھے بنی، ایتھے بنی، اوتھے بنی. ہاں جی پلاٹ بنایا کہ کوئی نہیں بنایا؟ ہاں جی کتنے کوٹھی بنی؟ کوٹھی بندے شوگر لگ گئی، پھر روٹی پانی بھی بند ہو گیا، پھر ڈاکٹر دی پھر انج ہو گیا، پھر گردے بھی فیل ہو گئے، پھر جناب مردے میں ماس لے کے قبر چلا گیا. چلیا کوئی مرن دا بھی چج سکھ. ہاں ہاں اپنے آپ نو بدلو. ہاں جی مارتا انج بھی جانا ہے. میں قسم بخدا کہنا اگر پاکستان آج اعلان کرے کہ سویرے جناب 9 بجے پاکستانی فوج سری نگر داخل ہو جائے گی، مودی کو ٹائم ہے 8 بجے تک ہنڈا اتوں نکل جائے، جی مودی راتوں رات نہ نکلے تو گل کرنا. توجہ توجہ بھائی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو جب تمہیں اتنا بھی اللہ پر یقین نہیں ہے یار، مڑ مڑ کے کہتے ہیں او جی جو جہاد کی بات کرتا ہے وہ کشمیریوں کا دشمن ہے. لو جی جیڑا جہاد کی دی گل کرنا وہی تو جڑا ہے. ہاں جی یقتلون یقتلون نہیں ہے جناب، تسی حافظ ہو، یقتلون یقتلون نہیں ہے. فرمایا جو مار دے یا مر جائیں وعدہ نہ لے حقا، انہاں نال تو حق سچ دا وعدہ ہے. نہ تسی مرنا ہے نہ مارنا ہے تو پھر قرآن کتوں منیا تسی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. ہے نا؟ کیوں نہیں یار اس طرح گلاں کرتے؟ پورا قرآن تو بھرا پیا جہاد نال. یہ تو کفر چاہتا. اقبال کہندا باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. کہندا اپنی گندی تہذیب پھیلان واسطے او جناب ڈوب گئے اسلحہ بنا دیا. اتنے مسلمان کہتے ہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، نہیں اسلام. یہی تو تقریر نہیں ہوتی، یہی ہوتی ہر سٹیج ہوتے. امن کی بات کرو. میں نے کہا چلیا امن کی گل اس ویلے ہوتی جس ویلے بلال قاضی دی چھت تے چڑھ جا. امن کی گل اس ویلے نہیں ہوتی جب بلال نو مکے چ ماریا جا رہا ہوئے. ہاں جی امن کی گل ایسی نہیں کر. حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا نہیں جنہیں دروازہ بند کر لیا سی انہوں بھی معاف کر دیا گے، جنہیں ہتھیار سٹ دیتا سی انہوں بھی معاف کر دیا گے، جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہویا سی انہوں بھی معاف کر دیا گے، جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہویا سی انہوں بھی معاف کر دیا گے، اور جڑا حرم وچ چلا گیا سی انہوں بھی معاف کر دیا گے. اس دن پھر گل ہوئی نا فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. تو امن دی گلاں کر اسی بھی میں بھی جاننا، میں قرآن و حدیث پڑھیا، دعویٰ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیا. ہاں جی انج تو نہیں ہے نا بھائی لفظ خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آوے تو بندہ دین دا ٹھیکیدار بن جائے. صلاح الدین ایوبی دے دور وچ بھی نا بڑا رولا پیا، اسلام تلوار سے پھیلا کہ اخلاق سے پھیلا. صلاح الدین ایوبی جڑا سی. ہاں جی گنج اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را، گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغے ایوبیو نگاہ با یزید. کہندا اس دنیا دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، دوویں خزانے دیاں چابیاں مسلماناں دے ہاتھ چا سکدیاں. صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہو. یہ اس ویلے کی گل ہوئی تے صلاح الدین ایوبی جڑا آدمی سی، انہیں کہا میں باس نہیں کرنا چاہتا لیکن قیامت تک اسلام دی سر بلندی واسطے تلوار ضروری ہے. بس اتنی بات ہے. یہ تلوار دی نفی پہ کردا. اقبال کہندا پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جم شہر ہے تو مغرب میں بھی ہے شہر. کہندا ہونا مولویاں پیراں کول میں پوچھنا حضرت امریکہ ایٹم بم بھی چلاوے تو آدھے لے تو رسول اللہ دی تلوار دی نفیاں کیوں پہ کرنا؟ اقبال کہندا پوچھتا ہوں شیخ کلیسا نواز سے. ہاں جی میں پوچھتا جناب کو کلیسیاں دے غلاماں کو کہ تو ایتھے جنگ دیاں نفیاں کرنا، امریکہ تے ایٹم بم چلاندے افغانستان تک جا وڑیا، شام تک جا وڑیا اور عراق تک جا وڑیا، یمن جا وڑیا اور پاکستان دے خلاف جڑیاں جتنیاں سازشاں ہوئیاں امریکہ پہلے ہو دے تو. اقبال کہندا آز فرے بے اگر خواہی اما اشترا نشراز حود خود براں. اقبال کہندا جے قیامت تک سازشاں کو محفوظ رہنا چاہتا نا تے کدی بھی فرنگی اونٹاں نو اپنے حوض تو پانی نہ پین دیں. انہاں فرنگی اونٹاں نو تے قلعے تے بن دیتا ہے، حوض تو پانی پینے دے در کنارے. کلندر لاہوری کہہ کے گیا انہیں کیا فرنگیاں نو پرا کر کے رکھنا، اپنے حوضاں تو پانی نہیں پین دینا، برباد ہو جاؤ گے سارے. اج فرنگیاں نو تسی کتے لیا کے کتھیاں گلاں حضور دی سیرت تے صورت
جی بین المذاہب ہم انگی حضور آ گئے قلم ازل وچاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں اور لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل قندیلاں وچ سفیلاں اور نال چراغاں شمس گلیں دے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں اور غلام محمد اے او تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص خلیلاں تسی موم بتیاں لے کے سورج تلاش کرنے ہو اور وہ بھی بجھی ہوئی موم بتیاں حضور دے بارے تسی بہ کے انگریزاں دیاں گلاں کردے ہو تے انگریزاں نال انج کردے ہو تے انگریزوں نے یہ کیا جڑا رسول اللہ نو نہ منیا او دے وچ کیڑا خیر دا پہلو ہو سکدا ایک صحابی نے پوچھا حضور بھیڑیے دے بارے کی خیال ہے حضور نے فرمایا چلیا جے خیر ہوے او کوئی بھیڑیا کھا سکنا حالانکہ بھیڑیے دے بارے اور حکم ہے دسو حضور نے فرمایا جڑا بھیڑیا کھاوے او دے خیر دا پہلو نہیں تے جڑا خنزیر کھاوے خنزیر کھان والے نہیں تسی گلاں کرنے ہو بھیڑیا کھان والے حضور نے فرمایا کدی بھی خیر نہیں ہو سکتی جب بھیڑیا ذبح کر کے کھاوے جا تے خنزیر کھاندے انہوں نے کباب بنا کے کھانے تسی انہاں دیاں گلاں کرنے ہو ایتھے آ کے واپس یورپ وچ میں تو بہت سارے بچے ساڈے نکے چونکہ نکے بھی ہوندے تقریراں اس واسطے میں بہت ساریاں گلاں تو پردہ پا کے اگے نکل جانا کہ اوتھے کی تسی ویکھیا اوتھے کی ہو رہا اقبال کہندا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں از خواب گراں خیز اقبال کہندا میں یورپ وچ ہو کے آیا اوتے ہلاکو خان تے چنگیز خان نالوں بھی بڑا ظالم ہے کہندا اٹھ مسلیا اٹھ اپنے دین دی خود حفاظت کر اٹھ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اٹھ اپنے کشمیر دی مودی تے ٹرمپ نے جڑے انج ہتھ ہاتھ پا کے پورے حال دا نعرہ لایا نا اے جدوں مودی گئے سی مودی دے ہتھ ہاتھ پا کے دسیا کہ کشمیر دے مسئلے میں ہندو نال کھڑیا دوویں دند کڈ رہا ہے میں آکھا تو دند تے نہ کڈدا ساڈے کول کوئی صلاح الدین ایوبی ہوندا کوئی نور الدین ہوندا کوئی شہاب الدین محمد غوری ہوندا کوئی التمش ہوندا کوئی یوسف بن تاشفین ہوندا کوئی موسیٰ بن نصیر ہوندا کوئی خالد بن ولید دا غلام ہوندا اسی تیرے دندا سمیت تیرا منہ توڑ دینا سی لیکن گل وچ ہو رہے کدھر جائیے ان لوگ کہتے او جی مولانا صاحب کیا بات او چلے مر تینج بھی جانا ہے ممکن سی میں اندر بھی مر جاندا کوئی میں واقعی میرا بچ کے آنا جڑا ہے خاص کرم ہی سی ورنہ نہیں ممکن سی میرے جب بندہ اندر میں یا تو گردے فیل ہو جانے سن یا اکھاں چلیاں جانے ایک کو جگہ بندہ کتنی دیر بہ سکنا نہیں بہ سکتا اتنی دیر لیکن میں نے رب پھر بھی بچا کے لے آیا زندگی موت کا مالک تو وہ ہے نا ہاں جی اقبال کہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے کیوں جی اے مت کوئی سمجھے میں اپنے بارے پڑھیا میں تو کتا پاک رسول اللہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست کیوں جی اقبال کہنا قوم کا رہنما وہ ہوتا ہے جو موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر کیوں جی اے لبیک دا کارنامہ ہے جنہیں عمرے دے ٹکٹ تے حجہ دے ٹکٹ تو ہٹا کے امت مسلمہ نو لکھاں دے حساب نہ جمع کر کے حضور دا نعرہ لوایا ایک گل انج آیا با کہ نہیں بھائی ساڈے منڈے اتنے مغرب دے کھڑے انہوں نے روٹی بھی دیں سن کہنے نہیں کھانی یار اسی کسی مقصد واسطے روٹیاں واسطے تھوڑے آئے اس تو وڈا لبیک دا کی امت احسان ہی نہیں چکا سکتی جہے عمرے دیا ٹکٹوں واسطے آ کے بہندے سن ساری رات ٹکٹ نکل آئے ساڈے منڈیا تو پانی تے روٹی بھی نہیں کھادی اور اپنے موبائل تے اپنی چیزاں ویچ کے آئے انہوں کو کرائے کوئی نہیں سن مزدوریاں کر کے آئے انہیں کیا مولانا میں نے سٹیج میں نے ایک منڈے نے فون کیتا سی مظفر گڑھ تو دعا کرو میرا کرایہ بن جائے وہ میں نے سٹیج تے آ کے ملیا کہنے لگا میں وہی ہاں جنہیں فون کیتا سی میں کہا کرایہ بنیا وہ چہرے تو پتہ لگ رہی سی بھائی وہ منگ کے لے آیا پھر میں انہوں کہا نہیں کرایہ ہوں میں دینا ہے شہراتن اینا لوگوں دی وجہ تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه حضور نے فرمایا بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی
اسی جدوں اپنی نیت ہی نہیں کی تھی، اسی اپنے اتنے بورڈر تے 100 فٹ دی اسی فلیکس لائی سی پیچھے، پاکستان 60 دی لگی، اج تک 100 دی نہیں لگی۔ میں منڈیا نو کیا، میں آقا آلہ تو آلہ چیزاں لانیاں، جب سب کچھ حضور کے لیے تو پہلے گڈی میری ویچنی، وکی کوئی نہیں۔ وہ تو بڑے کریم ہیں، انہاں کیا کتیا تم گڈیاں میرے نام تے لانیاں، چھڈ پرے، اسی تین ویسے ہی دے دینا، تو کتے والے کام نہ کر۔ ہاں جی، لیکن میں اپنے پتر نو کہیا سی سب تو پہلے گڈی میں ویچنی حضور دے نام تے، کانفرنس یہو جی کراؤ لوگوں دے منہ مڑ جان تے آلہ چیزاں لانیاں۔ اے نہ ہوئے، میں کہا جب سب کچھ حضور کے لیے تو گاڑی پھر کس کے لیے؟ توجہ، ایک ہی بات، لیکن اج بھی اتنے سارے 5,000 والے نوٹ پہن۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کیوں جی؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سمجھ آئی؟ دینے والا ہے سچا، بس اتنی بات ہے۔ میں ادھر ہی جا کے جیڑا جانا سی حج عمرے تے میں آ جا کے عرض کر دینا، حضور دنیا داراں دے محتاج نہ فرمانا، اسی کوپن چھاپیے تے چندے پہ کری، حضور تساں ہی دینا ہے، کانفرنس بھی تہاڈے نام دی، پیسے تساں ہی بھیجنے۔ ہاں جی، اے میں جیڑا بھی جاندا سی میں کہا کتیاں دے سلام نہیں ہوندے، اے جا کے ضرور عرض کر دینا کہ حضور کانفرنس تہاڈے نام دی، اے نہ ہوئے کہ دنیا جناب ہاتھ کے میں پھر دیکھو کیوں جی کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کیے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ ایسے بڑیاں بڑیاں جماعتیں نے 1-1 روپے کا بھی چندہ کیتا ہے، سانو بھی دسیا سا کوپن چھاپے ہو چندے دا اعلان کیتا، میں کہا چلے ہو یہ پھر رسول تو یقین ہی تو کوئی نہیں، ایسا تو شرط ہے کہ اپنی جیباں پہلے خالی کرنی پینی۔ حضور نے فرمایا سی ام المومنین نے فرمایا لا تو کی ولا تو کا، فرمایا گڈ مار کے مال نہ رکھنا، پھر اللہ بھی گڈ مار دے۔ ہاں خرچ کرو گے تو ہو رہا ہے نا، تو کرنا ہی نہیں، لوگوں نے دیکھی رکھنا ہے بھائی، رب نہ بھی کوئی سودا پتا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کچھ بھی نہ ہویا تو جناب اعلیٰ قسم کی کانفرنس ہو گئی اور ساری دنیا پریشان ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ میں کہ جنہاں دا کم ہے، داتا صاحب میزبانی کی تھی، ہاں داتا صاحب میزبانی کی تھی، 11ویں والے پیرن بھی اسی عرض کی تھی، سلطان الہند نے بھی کی تھی، شہاب الدین محمد غوری نے بھی کی تھی۔ دیکھو جی اتنے کوئی لڑائی ہوئی، کوئی روٹی واسطے مینو دے بھی ہوئے، پانی واسطے، ایسی بغیر پیسے تو انہوں نے کرنے سی، کروڑا روپے کھاتے سرکاری پانے سن، ایسی سکوٹی ہوئی ہے، اتنے ہزار اسی پولیس والے بھیجے، اتنا پیٹرول خرچ ہویا، اسی بغیر پیسے تو ساڑھے منڈیا سکوٹی کی تھی، بچوں اسی ملک بھی انجے چلا لینا ہے۔ لبیک والے ملک بھی انجے چلا لینا، اس چلایا کہ نہیں؟ بس سکورٹی ایسے نہیں، شکر ہے خدا دا تسی نہیں آئے۔ ہاں اسلام نے تو مسترد کیتا، اسی نہیں کیتا، جنہاں لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کیتا، اسلام نے کہا پر یہ میں خود ان کی حفاظت کروں گا۔ اسلام بڑا غیرت والا دین ہے، پتہ ہے نا۔ اور سالبہ نامی اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دینی، پھر جادوں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اب اللہ نے منع کر دیا، میں نے نہیں۔ اسلام بڑا غیر، حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، اس تو بعد حضور نے فرمایا میں ہوں۔ سنو ذرا حدیث پاک پڑھ دے وہاں۔ اچھا بھائی جڑا سننا چاہتا ہو شیر ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ جو حضور کا مبارک حلیہ ہے، رسول اللہ کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، حضور کا مبارک سر ایسا تھا، مبارک پیشانی ایسی تھی، رسول اللہ کی مبارک ناک ایسی تھی، رسول اللہ کے مبارک لب ہائے مبارک ایسے تھے، حضور کے مبارک دندان ایسے تھے، رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا، رسول اللہ کی مبارک گردن ایسی تھی، رسول اللہ کے مبارک کاندھے ایسے تھے، حضور کی کلائیاں ایسی تھی، حضور کی ہتھیلیاں ایسی تھی، رسول اللہ کی مبارک انگلیاں ایسی تھی، رسول اللہ کے مبارک پاؤں کا اوپر والا حصہ ایسے تھا، نیچے والا حصہ ایسے تھا، جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کر آ جاتی، حضور یہاں پاؤں رکھے، یہاں پاؤں رکھے، یہاں پاؤں رکھے، سیدی مرشدی میں نے ایک بندہ کہنے لگا تیرے ہاتھ لوہے دین، واللہ یہ کہنا تیرے ہاتھ لوہے دین، میں کہا تو ویک لے اگر لویا بھریا ہے دیج کوئی تے ایک میں چھپا کے تے رکھے ہوئے نہیں، یا ہوتے میں کوئی چاڑیا تے ہے نہیں، میں کہا میرے ساتھ تیرے سامنے، کہنا تو تھکتا نہیں، میں کہا ذوف مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ یہ کیا بات ہے؟
اور چڑھو چڑھ میں نعرے لانا، یہ نہیں کہ بھائی تھلے ہاتھ آ جانے، بال ہاتھ اتنے ہی جانے۔ لو جی گل سمجھ آئی؟ اس دن شیخ آئے تھے نا بغداد شریف سے، انہوں نے کہا کہ لبیک کا معنی ہے تجدید عہد ہے حضور سے، اس کا معنی ہے یا رسول اللہ میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ کہتے بار بار حضور سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی پریشانی ہو۔ ہاں جی مومن ہر بار وعدہ کرتا ہے حضور میں حاضر، حضور میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، میرا خاندان حاضر۔ کئی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے لبیک کا نعرہ کدھر سے آ گیا؟ میں کہا جدھر جناب نو پریشانی ہے، پیڑاں اور تے پھکیاں اور ایک ہی مطلب ہوا جدھر میں حضور نہ حضور دا ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کہا میں ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ اسی تو کدی نہیں کہ فلانے دے نعرے وجن گے، ہاں فلانے دے نعرے 72 سال انہاں نعرے ہی تو وجوائے۔ ہاں جی حضور دا نہ دامن چھڑ کے تے اپنے لیڈراں دے نعرے لاندے رہے تے پھر چکھو ہن مزہ۔ مجید نظامی کہندا ہوندا سی اور گنے چوبو۔ ہاں جی ہاں جی یہ پیچھے پس منظر سی وہ کشمیر دی آزادی دا وہ کہندا ہوندا سی مجید نظامی۔ ہاں جی اور انہاں دی نعرے جے تساں حضور دا نعرہ لایا ہوندا نا تے ایڈیاں وڈیاں کانفرنساں ایویں بھی ہو جانیاں سن تے روٹی جڑی چلی جی لوگاں بیل لیا کے دیتے، بیل بھائی ذبح کر کے تے اے دے جناب بناؤ حلیم بناؤ، لوگاں بادام پستے جناب بوتلاں دے ٹرکاں دے ٹرک لیا کے دے، ٹرکاں دے ٹرک لیا کے دے، اجے بھی بہت سارے جناب بچے ہوئے سارے ڈھیر لگے، ہاں ڈھیر لگے۔ کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہے، کریم کریم ایسا ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھکیا تو کیوں پریشان ہے، کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، تو بھکیا تو کیوں پریشان ہے؟ مولوی خادم میں بھی بھوکا ہوتا رہتا، کریم جو ایسا ملا کیوں جی؟ جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا اور جا بھی پرسش سگے بے ہنر کیا ہے، حضور کدے وال جاواں کدا منہ تکاں، کائنات وچ کوئی اور جگہ ہے کتے نو بھوکن دی عادت بھی نہ انہوں طریقہ بھی نہ آوے تو پھر بھی تسی چوپڑی روٹی پا دو۔ صرف ایک دربار ہے کائنات ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ بس اتنی بات۔ عن الحسن ابن علی، پڑھ دے وہ، عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان مصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامد رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال قلع يخطر تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لقي السلام۔ پیر میر علی شاہ صاحب تے اعلیٰ حضرت بریلوی تھوڑا جہا اس حدیث کا ترجمہ کیتا،
عیسیٰ فرماتے ہیں الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینان دیاں فوجاں جگ چڑیاں تو ابرو قوس مثال دسن جد نوکے میادے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان کو شاناں سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ سے اس مورت تھی وچ وحدت بھڑیاں جد گھڑیاں۔ اے بھٹو صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، قبلہ اے نکیم محفل، تسی سارے تے میں کتا پاگ اتھے کیوں آیا ہے؟ ساری محنت کیوں کر رہا؟ جیلاں وچ کیوں بیٹھے رہا؟ جیلاں دیاں روٹیاں کیوں کھاندے رہا؟ روٹی آندی سی تے میں ویکھدا سی بھئی اینوں کھانا کیڑے پاسوں، یعنی کھان دے قابل تو کوئی نہیں سی نا روٹی ہوندی۔ ہاں جی، تے پھر بھی میں کہ اوئے مولوی خادم یا تے گلاں نہیں سن کرنیاں ہن جل، یا تے گلاں نہیں سن کرنیاں، جے گلاں بڑیاں کیتیاں ہن جلنا پینا ہے، ہن اے روٹی کھانی پینی۔ ہاں جی، اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال المنیات و عزائم و خواتر وذلک عندہ جلی لا خفا بہ۔ ساڑھے بزرگاں نے کیا حضور دیکھ رہے ہیں اس ویلے، لمبی یہ گل ہے، اس ویلے تسی دل وچ کی سوچ رہے ہو بھئی مولوی جان نہیں چھڑدا، یا میں کی سوچ رہا کہ بس ان کریے، یہ جڑی سوچ اس وقت بھی ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں سب کچھ حضور کو۔ میں کہا جب حضور دیکھ رہے تھے تو ہمیں پریشان ہے، جب حضور چاہتے ہیں تو اتنے بیٹھ، پھر بیٹھو۔ توجہ، بار لوگ کہتے سن ہون قابو آئیں، ہون قابو آئیں، ہون آن گے تو پتہ لگے گا۔ میں کسی تو ہو گئے کیا جی؟ وہ نو بہ گئے، ہون قابو آئے، ہون تو پتہ لگ جانا ہے، کوئی ہونا ہے پتہ لگ جانا، آخر تو موت ہے، اس تو زیادہ کی ہو سکنا۔ من عاشق سر مستم مزدار میندش، غازی علم الدین شہید آخری بار یہ شعر پڑھے، استاد عشق لہر سی نا مسلم لیگ دا، اس دور دی جڑی مسلم لیگ ہے، اس دور دا ملن گیا غازی علم الدین نو میاں والی جیل وچ، کہنے لگا او علم الدین کو شعر تو سنا۔ غازی علم الدین ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا، انہوں فارسی دے شعر کتھوں آ گئے؟ من عاشق سرمستم مزدار میندیشم، پروانہ جام اعظم از نار میندیشم، چون طالب دیدارم از غیار چیدارم، چون عاشق گلزارم از خار میندیشم، با دوست چون مشغولم دشمن چے کند بر من، چون گنج بدست آمد از مار میندیشم۔ غازی علم الدین کہنے لگا جدو میں اتنا بڑا خزانہ میرے ہاتھ چاہ رہا تے میں کوئی سباں کو ڈرنا ہے؟ مردہ من دار بلائے شرا چوں تخت شہیدانم، اللہ جو ہم عاشق ازدار، کہنا میرے واسطے اے جڑا تختہ دار دیا مصیبتان نا بادشاہاں نو اتنی چاس نہیں آندی تختہ تے بہ کے جویں مینوں انشاءاللہ تختہ دار تے کھڑیا مزہ آنا۔ من دار بلائے شرا چوں تخت شہیدانم، اے غازی علم الدین دے اپنے ذاتی شعرن۔ اور پھر وہ استاد عشق لہر نو کہنے لگا برا راز اندر دل میں ہاتھ نوازت، بر ممبر نہ تواں گفت و بردار تواں گفت۔ انہیں کہا یار تو میرے کو اے جی گل نہ پوچھ، میں نہیں دسنی۔ انہیں پھر حضور دا واسطہ پایا تے آخر علم الدین کہنے لگا میرے دل وچ بڑے بڑے راز ہیں، اے ممبر ہوتے نہیں کہے جا سکتے، جدو میں تختہ دار ہوتے کھڑا ہوا پھر آ کے پوچھی میں دس دیا۔ ایک گل ہی وچ ہو رہی شالا بوز دلاں کدی نیند نہ، شالا بوز دلاں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، خالد بن ولید دا جملہ۔ میں جدو ملک شام گیا نا حضرت خالد بن ولید دے مزار تے حاضری دیتی، میں کہ جناب پاکستان وچ ہر ویلے ٹنگاں کمی رانیاں، میں موڈا لا کے 2 سنتا 3 وتر پڑے، اس ویلے تو میں ٹھیک سی تے میں عرض کی تھی، میں کہ جی ایڈے وڈے شہنشاہ وہ خالد بن ولید۔ حضرت عمر فرماندے سن عجزت النساء یلدن مثل خالد بن الولید، حضرت صدیق اکبر فرماندے سن، حضرت عمر نہیں، حضرت عمر صدیق اکبر فرماندے سن ماواں قیامت تک بانج ہو گئیاں، خالد یا پتر ان کسے ماں نے نہیں جمع، اے ماما بانج ہو گئی۔ ہاں جی، میں جدو موڈا لا کے پڑھیا بعد وچ میں عرض کی تھی، میں کہ جی ایڈے دلیر ہو تے سخیاں دے مال وچ کمینیاں دا حصہ ہوندا ہے۔ اینجے میں کہ میں ایڈے وڈے تسی شہنشاہ، اے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید دی یہ خصوصیت ہے کہ اٹھے ہویا قدم دفاع واسطے بھی آپ نے واپس نہیں چکیا۔
لوگ دفاع واسطے واپس آ جانے حالات کا تقاضے، لیکن خالد بن ولید واحدن کہ جنہ دا اٹھا قدم کدی واپس نہیں آیا. ہاں جی اے خالد بن ولید نو حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچ تلوار ہے. سبحان اللہ. اتنے لکھیا سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية فراشي حتف الانفي وها نموت على فراشي حتف انفي كما يموت البعيد فلا نامت اعين الجبناء. میں بڑی بڑی جنگاں میں حاضر ہویا، میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے. تے فرمایا میں ہن بستر تے مر جاواں گا. میں اس موت نو لکھاں دے مجمع تلاش کیتا، اودوں تے نظر نہ آئی. اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. تے آخر تے آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبناء، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آئی. شالا بوز دلاں بس اتنی بات. اے تساں اتنی محنت لکھاں روپے تساں لائے تے نال لنگر بھی پکائے. واہ 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 سبحان اللہ. لنگر بھی ہے تے میں بھی آ گیا، سارے بچے آ گئے، نوجوان آ گئے، علماء آ گئے، قاری آ گئے، حافظ آ گئے، نقیب محفل آ گئے بین الاقوامی. ہاں جی تے سارے تسی بھی آ گئے، میں بھی کتا. یہ سارا مقصد کے ہن پیر صاحب یہ بیان کیتا. اے حصورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جب ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سندد کھریاں. لاؤ مفت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھ باری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوت بھی آمن او گھڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. اور کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح، گستاخ اکیاں کتھے جا لڑیاں. دوسری نعت پیر صاحب کی فرماندے ہیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی. رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال. اور جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. کیتی بھج کے بانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے. اور سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال. کیوں جی کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجڑ مستان ہوئے. حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. اور آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بولے سی ہر نبی اتے آکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال. اور دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. اور صلی علیہ ذوالجلال. اور میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے او گنہارا. اور سر تے چا کے تو عیباں دا بھارا لاویں پری تو شاہانا. یہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب حضور دے او حدیث دا تھوڑا جا ترجمہ کیتا. ہن اعلی حضرت بریلوی اعلی حضرت بریلوی بولے کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. اور جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ مہر ٹوٹ گیا. اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں. مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. عشق محبت عشق محبت جلیو شور اور جلیو زور لاؤ نا اس طرح تے نہیں نا. عشق محبت عشق محبت محبت عشق محبت محبت عشق محبت حضرت اعلی حضرت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت محبت عشق محبت
عدن ڈوب گیا، عرش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ ایدی تشریح کرنے واسطے 1 گھنٹہ چاہیے۔ تیری میں اسے افتخار چودھری جدو چیف جسٹس سی نا، میں انہوں دا ہوتے اقبال دے مزار تے کیا سی، میں آکھا بھائی تو ایدی تشریح کر کے دس، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ او بھائی کلندر بھی نال لیٹے نے در اقبال، کیوں جی؟ نہ شیخ شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشیت ولیکن دل غنی دارت۔ اقبال کہنا نام ہے مولوی، نام ہے پیر، نام ہے شاعر۔ میں کہا پھر تو کیویں؟ کہنے لگا مدینہ پاک جڑا راہ جانا نا اتنے بیٹھن والا ایک فقیر ہے، لیکن منگن والا نہیں، وہ دل غنی دارت۔ ہاں یہ نہیں مثلا میں اتنے میں پیسے پہ منگنا مدینہ پاک دی راہ ہوتے، کہنے لگا لیکن میرا دل غنی ہے اور حضور دی محبت۔ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نگال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے، با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر بھی نہیں گیا۔ اس پر ایک اور موضوع ہے، ایک نیا موضوع ہے، انشاءاللہ اتنے 9 نومبر میں اقبال دے مزار تے گل ہونی۔ میں اتنے پوچھنا ہے اقبال کو، دس ہوئے پاکستان لبرلزم واسطے تو کیا سی؟ وہ کہا نہیں 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 نہیں، اس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہی قانون سبات۔ کیوں جی؟ میں اقبال کو پوچھنا ہے، میں کہا دس ہوئے تو یہ لٹیرے واسطے تو تصور پیش کیتا، انہوں نے کہا نا جلیا میں تو پیش کیتا سی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کیوں جی؟ میں اقبال نال گل کرنی اس دن ہوتے، کیوں جی؟ اقبال دس ہو اتو وڈی کوئی محسن کچھ قوم ہو سکتی جنہوں نے نصاب جو 13 تذکرہ کڈیا، تو مینا دیا کہانیاں واسطے تو پاکستان تو تصور پیش کیتا سی جی۔ نیلسن منڈیلے نو بھی لیا اقبال نو کٹ کے، نیلسن منڈیلے نہ ساڈے نال کی تعلق ہے؟ ہاں جی، وہ بھاویں 27,000 سال جیلوں چ رہندا، سانو دے نال کی غرض ہے؟ کیوں جی؟ یہ زائران حریم، اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ خیرہ نہ کر سکا، خیرہ دا مطلب اینج ہوندا اکھ پٹ کے ویکھنا۔ اقبال کہندا میں پورا یورپ پھریا، میں اوتھے پڑھیا، انہاں دی تعلیم پڑھی، کہندا میں اکھ اینج پٹ کے بھی نہیں ویکھی۔ میں کہا کیوں؟ کہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ۔ یہ تو دوسرا موضوع ہے، تمہیں پتہ ہے اقبال نہ تو میں نے خصوصی پیار ہے۔ کیوں جی؟ ساڑھے میں اقبال دے ساڑھے میں گلہ کرتے ہیں، میں کہ اقبال دے دو شیران دے ترجمہ دے سناؤ۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اور تیری نگاہ ناز سے شروع زور لاؤ، ایج نہیں آئے تھک گئے زور لاؤ نہ سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اور 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل یابو جستجو عشق حضور ایک گل ہمارے نوجوان بچے بیٹھ کر باتیں لوگ کرتے ہیں جی، انگریزوں جی تسی نفرت کر دیو تو نہ موبائل واپس کر دیو، انہوں دی پٹڑیاں واپس کر دیو، انہوں دی جہاز واپس کر دیو، اس طرح دی گفتگو کر دیں جڑے انگریزوں دے پجاری ہیں۔ انہوں نے میں جواب دیتی جانا کہ حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر نے حضور نے فرمایا نا جب 10 دن دے اندر مدینہ چھڑ جاؤ یہودیاں انہیں بڑی بڑی ایک حماقت کی تھی، سازش کی تھی حضور کے خلاف، حضور نے فرمایا سب نکل جاؤ اتنے
تو انہوں نے نال حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انما الارض للہ ولرسولہ، فرمایا کان کھول کے تسی بھی سنو تو قیامت تک ساری دنیا سنے، زمین اللہ کے لیے ہے اور زمین اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ زمین دا مالک کون ہے؟ اور اللہ نے اپنے حبیب نو پھر بنایا۔ جیڑے بندے یہ گلاں کردے ہیں وہ پھر پہلے انگریزاں نو کہن بھائی اللہ تے رسول دی زمین چوں نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، پہلے ساڑی زمین چھڈو، اسی تواڈے موبائل تھوک کے واپس کر دیں، تسی تو ساڑے نوکر ہو۔ ساڑے ایڈے مجہول لوگ ہوندے نہ انہاں نوں کوئی سمجھ ایویں جی انہاں دی، میں کہ موبائل نال تو متاثر ہو گیا تے رسول اللہ دی ذات تو کدی نہیں متاثر ہویا۔ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی رہا کاسہ سائل۔ خدا نہ بندے ہو یہ جیاں گلاں صحابہ تے یورپ دے کیا پوری دنیا کدی متاثر ہی نہ ہوئے زندگی۔ تساں جی موبائل کول میں موبائل ہن میرے کول چک کے تواڈے سامنے بند دینا، انگریز پہلے نکلن اللہ دی زمین وچ، لیکن جتھے بھی جان گے فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جتھے بھی جان گے بادشاہی تو ہوتی ہے، لہذا یہ ساڑے نوکر ہیں، سمجھ آئی؟ یہ ٹرمپ ٹرو پوری سارے مودی ہوری گاں دا موتر پینے والے، انہاں نال کوئی ہاتھ سپورٹ کلو ایتھے جڑے بیٹھے نا ایجنسی والے، وہ میری تقریر سنایا کرو، لکھن نال انہاں نوں نہیں سمجھ آتی میری گل، سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، انہاں نوں دسیا کرو بھائی مولانا اے گل کر رہے سن، خدا دے بندے او شاہین چھوڑو، ہاں غوری بھی چھوڑو، سمجھ آئی؟ تے پیچھے لبیک دا ایک نعرہ سی، یا سانو اجازت دیو اسی ایک ادھر راہ کے نعرہ لاندے، ایک واگے بارڈر تے لاندے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لو جی حافظ صاحب